چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کراچی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے وعدے بار بار یاد دلاتے رہیں گے۔ امید ہے وزیر اعظم کراچی کے لیے شہباز اسپیڈ کا وعدہ پورا کریں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی کے حوالے سے ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ شہر کے پانی کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے۔ حال ہی میں ہب کینال توسیع منصوبے کا افتتاح ہوا ہے۔ اس کے علاوہ صاف پانی کے بھی 2 منصوبے ہیں۔ شہریوں اور صنعتوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ پانی کے مسئلے کا حل مل کر نکالیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دورہ چین کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پچھلے دورہ صدارت میں بطور صدر پاکستان چین کے سب سے زیادہ دورے کیے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو گوادر پورٹ اور پھر سی پیک منصوبے ملے۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اس بار اپنا پچھلا ریکارڈ توڑیں گے۔ ابھی انہوں نے چین میں مختلف صوبوں کے دورے بھی کیے ہیں، وہاں مختلف منصوبوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات اور اختیارات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے انفرادی طور پر اپیلیں دائر کر دی ہیں۔ ججز کی جانب سے دائر آئینی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں۔ کسی جج کو صرف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہی کام سے روکا جا سکتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 ججز نے یہ آئینی درخواست آئین کے تحت دائر کی ہے۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 202 کے تحت بنے رولز کے مطابق ہی چیف جسٹس بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، جبکہ ماسٹر آف راسٹر کا نظریہ سپریم کورٹ پہلے ہی کالعدم قرار دے چکی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ انتظامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جائیں۔ ان کمیٹیوں کے اقدامات بھی کالعدم قرار دیے جائیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالیہ رولز غیر قانونی قرار دیے جائیں۔ درخواست میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا کہ ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اپنے کورٹ کو ریٹ جاری نہیں کر سکتی۔ 5 ججز نے اپنے فیصلے کے خلاف انفرادی طور پر اپیلیں بھی سپریم کورٹ میں دائر کی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری سائلین کے گیٹ سے کارڈ لے کر سپریم کورٹ پہنچے۔ ان کے ساتھ جسٹس باور ستار، جسٹس سمن رفت، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس محسن اختر کیانی بھی عدالت میں موجود رہے۔ ججز نے اپیلیں دائر کرنے کے لیے بائیو میٹرک بھی کروایا۔ اس موقع پر جسٹس محسن اختر کیانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ رولز کے مطابق ایک ہی درخواست میں تمام ججز فریق نہیں بن سکتے، اسی لیے الگ الگ اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ 5 ججز اپیلیں دائر کرنے کے بعد سپریم کورٹ سے روانہ ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اعجاز اسحاق خان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ یہ ریفرنس وکیل محمد وقاص ملک کی جانب سے دائر کیا گیا، جس میں جسٹس اعجاز اسحاق پر بدعنوانی، جانبداری، آئینی حلف کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے گئے۔ درخواست میں الزام عائد کیا ہے کہ جسٹس اعجاز نے ہائی کورٹ کے نظم و نسق میں رکاوٹ ڈالی، ساتھ ہی ججوں کے ساتھ گروپ بنا کر عدالتی امور کو متاثر کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ گستاخی سے متعلق 2 مقدمات کی کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کے اشتعال پھیلایا گیا ہے، جبکہ وکیل ایمان مزاری کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی مقاصد کے لیے عدلیہ کو استعمال کیا گیا۔ ریفرنس میں الزام لگایا کہ جسٹس اعجاز اسحاق نے فوج مخالف اور ریاست مخالف بیانیہ بھی پھیلایا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 3 بار ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی ہدایت دی، لیکن انہوں نے سیاسی گفتگو کرتے ہوئے وکلاء کو عدالتی کارروائی سے باہر جانے کا کہا۔ اس دوران عدالت نے استغاثہ کے 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے اور ویڈیو کلپس عدالت میں پیش کیے گئے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی طور پر پیش ہونے کی درخواست مسترد کی اور کہا کہ ویڈیو لنک پر ہی پیش ہوں گے۔ کیس کی سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے، پیمرا، پی آئی ڈی، انٹرنل سیکیورٹی اور وزارت داخلہ کے 10 گواہان طلب کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرگودا میں الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بزرگ شہریوں طلبہ کے لیے سفری سہولت مفت ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان میں روایت ہے کہ ترقی اور بڑے پروجیکٹ کو بڑے شہر سے شروع کیا جاتا ہے۔ پہلے ترقی بڑے شہروں سے شروع ہو کر وہاں ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، اب چھوٹے شہروں سے ترقی شروع ہو کر پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ اپنے پہلے دورے پر سرگودا کے اسپتالوں میں گئی تو جان کر دکھ ہوا کہ پورے سرگودا میں دل کے علاج کے لیے اسپتال نہیں۔ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے آج کام شروع کر دیا۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جلد فنکشنل ہو جائے گا۔ ان کے بھی کہنا ہے کہ میں نے پورے پنجاب سے اسپیشلسٹ ڈھونڈ کر سرگودا بھیجے۔ اب سرگودا میں دل کے مریضوں کو علاج کے لیے فیصل آباد یا لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ اگلے ماہ نواز شریف سے درخواست کریں گے کہ وہ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں، اور انہوں نے کہا سرگودا میں کبھی سرکاری یا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، مسافر بسوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین مسافر بسوں میں بہت تنگ ہوتی ہیں۔ سرگودا کی عوام ٹوٹی پھوٹی ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر مجبور تھے۔
علی پور کے علاقے کلکاول میں 4 نوجوان سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ڈوبنے والے نوجوان سیلاب سے متاثرہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے جا رہے تھے کہ گہرے سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1112 نے ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا اور 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد چاروں نوجوانوں کی لاشیں نکال لیں۔ مرنے والوں میں رستم، نادر، بابر اور کاشف شامل ہیں، جن کی عمریں 20 سے 35 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ متعدد بستیوں میں سیلابی پانی کم ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، جس کے بعد سیلابی پانی میں ڈوبنے سے اموات ہو رہی ہیں۔ قائم مقام صدر چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا متاثرین کے لیے مزید خیموں بنیادی چیزوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پنجاب کے شہر جلال پور پیروالا کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں میں مزید تیزی لانی چاہیے۔ کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کسانوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ جنوبی پنجاب، ملتان، مظفر گڑھ، بھاولپور کے علاقے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے یتیم بچوں کی ہوم سویٹ سے مکمل کفالت کرے گا۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا وزیر اعظم کو تجویز دی سیلاب زدہ علاقوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم بینک اکاؤنٹس میں بھیجی جائے۔ وزیر اعظم کو متاثرین کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کی بھی تجویز دی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مبینہ جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جج نے درخواست میں موقف اپنایا کہ بیٹھے ہوئے جج کو فرائض کی انجام دہی سے نہیں روکا جا سکتا۔ متنازع حکم نے درخواست گزار کے آرٹیکل 10A کے حقوق کی خلاف ورزی کی۔ عدلیہ کی آزادی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق متنازع حکم نے جج کی بے داغ شہرت کو متاثر کیا۔ عدالتی خدمات کے ضائع ہونے والے وقت کی تلافی ممکن نہیں۔ اگر حکم معطل نہ ہوا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ جسٹس طارق جہانگیری نے استدعا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے متنازع حکم نامے کو معطل کیا جائے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کر دی۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل اپلیکیشن اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے۔ حکومت کو سیلاب متاثرین تک خود پہنچنا چاہیے۔ سیلاب متاثرین کو امداد کی ترسیل کے لیے زیادہ کیمپ اور پوائنٹس قائم کیے جائیں۔ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی ریلیف سے محروم نہ رہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔